السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 45 تک سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اے لوگو، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں، بلکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے نیک کاموں کا دگنا ڈبل ثواب ہے، اور وہ لوگ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین یعنی آرام سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی، ناکام بنانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور یاد کرو جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ فرشتے کہیں گے، میرے رب تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا ولی یعنی دوست ہے، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ انکار کرنے والے لوگ تو جنوں یعنی شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں انکار کرنے والوں سے کہیں گے اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا الا سحر مبين۔ اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی محمد تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے تمہیں تمہارے ان معبودوں کی پوجا سے روک دے جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں۔ اور انکار کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک من گھڑت جھوٹ ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ اور ہم نے ان مکہ کے کافروں کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور عرب کے مشرکین سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی عرب کے مشرکین کے پاس نہیں ہے۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ میں نے انہیں کیسی سزا دی۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 45 تک سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، 37۔ اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ مال اور اولاد نہیں ہے، بلکہ ایمان اور نیک عمل ہے۔ جس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، وہ چاہے اللہ سے قریب ہو جائے ایسا نہیں، ایمان اور نیک عمل اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2564، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے نیک کاموں کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 39 پر غور کیجئے، خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، اور اللہ بہترین روزی روٹی دینے والا ہے۔ خرچ کرنے کا بڑا فائدہ اس لیے حدیث کے اندر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4684، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انفق علیک، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، فرشتے دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کے لیے، فرشتے دعا کریں
تو فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1010 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں بندے کے پاس، جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے، جو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں اے اللہ بخیل کا مال تو برباد کر دے، بخیل کے مال کے اندر برکت نہ دے۔ فرشتے بد دعا کریں اور قبول نہ ہو، فرشتے دعا کریں قبول نہ ہو، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40-41 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ مشرکین کو ذلیل کرتے ہوئے فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی لوگ تھے جو عبادت کیا کرتے تھے تمہاری؟ تو کیا کہیں گے یہ لوگ فرشتے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہ بل کانوا یعبدون الجن، تیری ذات پاک ہے بلکہ یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم سے علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں قالوا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تیری ذات پاک ہے میں یہ کیسے کہوں گا؟ اس کے بعد غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضرا، آج کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں آیت نمبر 43 میں قرآن کو ان لوگوں نے کہا یہ تراشا ہوا جھوٹ ہے، وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، پھر اسی طرح قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا کافروں نے ان ھذا الا سحر مبین، کھلا ہوا جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، قرآن کو کھلا ہوا جادو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ انہوں نے خود گڑھ لیا، نعوذ باللہ، کہا قرآن گڑھا ہوا تراشا ہوا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، مال و دولت میں، طاقت و قوت میں تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ رہے ہو، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا تو کیا ہوا؟ وما بلغوا من اشار ما آتینا فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر، تو ہم نے کس طریقے سے پکڑ لیا ہے جھٹلانے والے کو، انجام کیا ہوا؟ دیکھو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، شعیب علیہ السلام کی قوم، تم تو دیکھ ہی رہے ہو، غور و فکر کرو۔ تو ناظرین کرام آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔